پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے نئے پارلیمانی سال کا آغاز آج ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری خطاب کریں گے، حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کا احاطہ کریں گے۔ خطاب سے قبل صدر زرداری اسپیکر چیمبر میں وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ آصف علی زرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے 8ویں بار خطاب کرنے والے پہلے صدر ہوں گے۔ اپوزیشن ارکان نے احتجاج کی حکمت عملی طے کر لی۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو اجلاس کی کارروائی دیکھنے کی دعوت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی مدعو۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات طے۔ آج شام وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، حکومتی امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق دونوں بڑی حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان دیرینہ مسائل بھی زیر غور آئیں گے۔ آئی ایم ایف سے $1 ارب کی نئی قسط کے لیے حتمی مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ کاربن ٹیکس اور گردشی قرض میں کمی کے لیے بجلی بلوں میں $2.80 فی یونٹ سرچارج لگے گا۔ پیٹرول ڈیزل گاڑیوں پر کاربن ٹیکس لگ سکتا ہے۔ کوئلے کے بجلی گھروں بوائلرز پر کاربن لیوی عائد ہونے کا بھی امکان۔ پی آئی اے اور دیگر اداروں کی نجکاری کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ ماہرین کے مطابق شرح سود میں 1 سے 2% کمی کی جا سکتی ہے۔ اس وقت شرح سود 12% پر، جبکہ افراط زر کی شرح کم ترین سطح پر ہے۔ ایشو اٹھانے کے 72 گھنٹے میں 60 ارب روپے ایکسچیکر اکاؤنٹ کے اندر آ گئے، جو 2024 میں اپروول دی گئی تھی 500 ایکڑ کی، وہ کینسل کر دی ہے۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے آواز اٹھائی تو وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا۔ پورٹ قاسم کی زمین اونے پونے دام فروخت کرنے کی تحقیقات ہوں گی۔ وزیر اعظم نے 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ چیئرمین وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن IB/FIA کے ڈائریکٹرز کمیٹی میں شامل۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا۔ کمیٹی لیز کی منسوخی کے خلاف حکم امتناع ختم کرنے کے لیے پورٹ قاسم اتھارٹی کی قانونی حکمت عملی کا جائزہ لے گی۔ پورٹ قاسم اتھارٹی کی زمین چھوٹے درمیانے انڈسٹریل پارک کے لیے دی گئی۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے زمین کی لیز میں باری بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا۔ قائمہ کمیٹی میں بتایا زمین اونے پونے دام فروخت کی گئی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز کی شامت آنے لگی۔ 2 مختلف واقعات میں 3 ڈاکو مارے گئے۔ کراچی میں میٹرک بورڈ آفس کے قریب 2 مبینہ ڈاکو شہری کی فائرنگ سے ہلاک۔ پولیس کے مطابق ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ شفیق موڑ کے قریب گاڑی میں سوار گارڈ کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فیملی کو واردات کا نشانہ بنایا۔ ملزمان فرار ہونے لگے تو گاڑی میں سوار گارڈ نے ملزمان پر فائرنگ کی۔ ایک ڈاکو مارا گیا، دوسرا فرار ہو گیا۔ بارش اور برفباری کا نیا اسپیل۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک میں داخل ہو گیا۔ کوہاٹ، لکی مروت اور ملاکنڈ سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بادل برسنے لگے۔ لوور دیر میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری سے موسم سرد۔ محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ کراچی آج بھی گرمی کی لپیٹ میں، پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ بولنگ جاندار، بیٹنگ شاندار، بھارت بن گیا چیمپئنز کا چیمپئن تیسری بار۔ بھارت نے ریکارڈ تیسری مرتبہ چیمپئنز ٹرافی جیتی۔ فائنل میں نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دی۔ بھارت نے 252 رنز کا ہدف 1 اوور پہلے حاصل کیا۔ دبئی میں نیوزی لینڈ ٹاس جیتا، اوپنرز نے تابڑ توڑ شروعات کی، اسپنرز آئے اور میچ کا نقشہ بدل دیا۔ مچل سینٹنر اور مائیکل بریسویل کی نصف سینچریوں نے ٹوٹل 7 وکٹ پر 251 تک پہنچایا۔ جواب میں بھارتی اوپنرز نے سینچری شراکت سے جیت کی بنیاد رکھ دی۔ جڈیجا نے آ کر 1 اوور پہلے وننگ چوکا لگایا۔ کپتان روہت شرما 76 رنز بنا کر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ رچن رویندرا سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔
श्रेयास अय्यर ने 48 ओवर के एल राहुल ने 31 रन बनाए। भारत की जीत के साथ खिलाड़ी स्टेडियम में दौड़े चले आए। दुबई का मैदान रोशनियों में नहा गया। भारतीय कप्तान ने ट्रॉफी उठाई। खिलाड़ियों ने गैंगनम डांस करके जश्न मनाया। चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान ही इख्तितामी तकरीब से गायब। पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल तकरीब में पोडियम पर दिखाई नहीं दिया। ज़राए का कहना है पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद स्टेडियम में मौजूद थे, मगर आईसीसी ने उन्हें स्टेज पर मदऊ नहीं किया। आईसीसी चेयरमैन जय शाह, बीसीसीआई सदर रॉजर बनी, बीसीसीआई सेक्रेटरी और न्यूजीलैंड के रॉजर टोज स्टेज पर मौजूद थे। सरफराज को नहीं खिलाना था। अच्छा, तो उमर को बोला तुम विकेट कीपिंग करो। अब एक विकेट कीपर नहीं है, उसकी आप बैटिंग की जो मैच चेंजर है उसकी परफॉर्मेंस आप डामाडोल कर रहे हैं। हमारे मुतालिक भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे। टेस्ट मैचेस में उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। सरफराज को ना खिलाने के लिए उमर अकमल से जबरदस्ती विकेट कीपिंग कराई गई। उमर अकमल से जबरदस्ती विकेट कीपिंग कराने के वक्त हेड कोच कौन था? उमर अकमल मैच चेंजर बल्लेबाज था। विकेट कीपर बनाकर परफॉर्मेंस खराब की गई। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में बासित अली का इजहार ख्याल। कहा खिलाड़ियों पर ऐसा प्रेशर डाला जाता है जो लोगों को नजर नहीं आता। भारतीय टीम हर टूर्नामेंट की अलहदा से प्लानिंग करती है, इसीलिए कामयाब है। कामरान अकमल बोले भारतीय टीम की कामयाबी के पीछे बड़ी मेहनत और निज़ाम है। हमारे मुताल्लिक कहा गया था कि 2 भाइयों को एक साथ टीम में नहीं होना चाहिए। एक भाई को टीम से निकाला और दूसरे को कहा ज़बरदस्ती विकेट कीपिंग करें। उमर अकमल ने विकेट कीपिंग से इनकार किया तो उसे भी साइडलाइन किया गया। सरफराज को भी वर्ल्ड कप 2015 में नहीं ले जाना चाहते थे। मुस्तफ़ा और आदि ने दिलचस्प गुफ्तगू और बरजस्ता जुमलों से सबको खूब हंसाया। तारीखी इवेंट, यादगार लम्हा, बेहतरीन इंतजामात, रिकॉर्ड वक्त में स्टेडियम की तैयारी से लेकर मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद तक पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हर लिहाज से कामयाब रही। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 4 मैच खेले गए। लाहौरियों ने रिकॉर्ड तादाद में स्टेडियम आकर हर टीम को खुले दिल से सपोर्ट किया। कराची और रावलपिंडी ने 3-3 मुकाबलों की मेज़बानी की। शायकीन के समंदर ने टीमों का इस्तकबाल किया। हाई स्कोरिंग मुकाबलों में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। 10 मैचों में 8 बार 300 से ज़ायद रन बने। सेंचुरियों के रिकॉर्ड ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। नाकाबिले फरामोश टूर्नामेंट के इनेकाद पर आईसीसी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कराची को नजर लग गई। शहर में डंपर लोगों को बेदर्दी से कुचल रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रात गए नॉर्थ कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस शहर में पानी, गैस, बिजली नापैद हो चुकी है। हमें नाउम्मीद नहीं होना। अगर बिल आ रहे हैं और बिजली और गैस नहीं आ रही तो क्या आवाज़ ना उठाएं? अगर रोज़गार नहीं मिल रहा, रोड रास्ते नहीं बन रहे तो क्या करें? मैं पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या वज़ीर के ख़िलाफ़ कोई तनकीद नहीं कर रहा। इस सूबे के, इस शहर के हालात अच्छे होने जा रहे हैं। हुकूमत की बागडोर जिनके हाथ में है उनका एक ही मिशन है, मुल्क की मईशत तरक्की करे। ये बंदूक जो मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, तुम्हारी तकनज़री तो हो सकती लेकिन ये जिहाद नहीं हो सकता, दहशतगर्दी है। मौलाना फजलुर रहमान की दारुल उलूम हक्कानिया आमद। खुदकुश हमले में शहीद मौलाना हामिदुल हक के ख़ानदान से ताज़ियत की। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था JUI ने कभी बंदूक की सियासत नहीं की। मुसलमानों पर खुदकुश हमले करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते, ये इस्लाम के दुश्मन हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के उलमा ने भी फतवे दिए हैं कि ये जिहाद नहीं। अब तो इन लोगों के लिए हिदायत की दुआ करने को भी दिल नहीं करता। दहशतगर्द काली आंधियां हैं, इन सब ने ख़त्म हो जाना है। चौधरी को हुकूमत पाकिस्तान ने इसलिए प्रोड्यूस नहीं किया। 9 मई का केस एक हसास केस है और वो अपनी फाइनल स्टेजेस के अंदर है। मामला जो गैर हसास थे वो पेश कर दिए गए। जो केस सेंसिटिव है उसका मंतकी अंजाम तक जब तक वो पहुंच नहीं जाता, मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा कि किसी मुल्जिम को इस तरह प्रोड्यूस।
اعجاز چودھری پر 9 مئی کا حساس کیس ہے، اس لیے سینٹ نہیں لائے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہتے ہیں ملزمان پروڈکشن آرڈر پر باہر آ کر کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اون عباس پر غیر قانونی شکار کا کیس ہے، انہیں سینٹ لایا گیا۔ چیئرمین سینٹ کی آرڈر اور ان کے جذبات کی قدر ہے۔ حساس کیس کے منطقی انجام پر پہنچنے تک ملزم کو پیش کرنا مناسب نہیں۔ سندھ کا پانی یہ چولستان کے صحراؤں میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں، نہ سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی ہے، نہ این ایف سی کی ہوئی ہے۔ ان حالات میں احتجاج کے علاوہ اور ہے کیا کرنے کے لیے؟ ان کی معاشی صورتحال غیر مستحکم ہے، سندھ کا پانی چولستان لے جایا جا رہا ہے، این ایف سی کا اجلاس نہیں ہو رہا۔ ان حالات میں احتجاج کے علاوہ اب کیا رہ جاتا ہے؟ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا سوال، کہا تمام مسائل کا حل نئے اور شفاف انتخابات ہیں۔ عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعت ملک کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا معاشی استحکام صرف حقیقی نمائندے ہی لا سکتے ہیں، پنجاب میں حقیقی نمائندوں کی حکومت نہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگ قربانیاں دیتے آئے ہیں، سیکیورٹی ادارے اور خیبر پختونخوا حکومت حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کشتی حادثوں کا مرکزی ملزم عثمان ججا سیالکوٹ سے گرفتار، ایف آئی اے نے نواحی علاقے سے دھر لیا۔ حادثے کے وقت عثمان دوسرے مقدمے میں سیالکوٹ پولیس کی تحویل میں تھا، ضمانت ملنے پر روپوش ہو گیا۔ ایف آئی اے نے بتایا عثمان ججا کشتی حادثوں کا مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے، پولیس غفلت سے روپوش ہوا تھا۔ ایف آئی اے کا لاہور میں ٹریول ایجنسی کے دفتر پر چھاپا، 4 انسانی اسمگلر گرفتار، 101 پاکستانی پاسپورٹ، 15 شناختی کارڈ، ملیشیا کے 2 جعلی ویزے، موبائل فونز اور دیگر ریکارڈ برآمد۔ گجرانوالہ سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث چنیوٹی گینگ کے سرغنہ غلام مصطفیٰ کو بھی دھر لیا گیا۔ پاکستانی لڑکیوں کو چین اسمگل کرنے والا منظم گروہ پکڑا گیا۔ ایف آئی اے امیگریشن کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی، 3 ملزمان گرفتار، 1 مسافر خاتون بھی زیر حراست۔ ملزمان کی شناخت یوسف، عبد الرحمان، محمد نعمان کے نام سے ہوئی۔ منظم گینگ میں متعدد خواتین بھی شامل ہیں۔ ایف آئی اے نے بتایا ملزمان غریب لڑکیوں کو چینی شہریوں سے شادی پر آمادہ کرتے ہیں۔ ملزمان لڑکیوں کا ڈیٹا ایجنٹوں کو دیتے ہیں۔ پاول نامی ایجنٹ بھاری رقوم کے عوض چینی کلائنٹ کا بندوبست کرتا ہے۔ ملزمان نے زیر حراست لڑکی کی والدہ سے 10 لاکھ میں معاملات طے کیے، 1.5 لاکھ ادا کر چکے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس آغا فیصل نیب ریفرنسز کے دائرہ کار سے متعلق فیصلات سنائیں گے۔ نیب ریفرنسز سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے ججوں میں اختلاف کے باعث ملزم عمیر اور دیگر کی درخواست ضمانت کی سماعت التوا کا شکار ہے۔ نیب ریفرنس میں نامزد سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ، شرجیل انعام میمن کی ضمانت آئینی بینچ نہیں منظور کی تھی۔ دائرہ کار میں ججوں کے اختلاف کے باعث جسٹس آغا فیصل کو ریفری جج مقرر کیا گیا تھا۔ فلسطین فاؤنڈیشن کے تحت کراچی میں کانفرنس، مختلف ملکوں کے کونسل جنرلز اور سیاسی رہنماؤں کی شرکت۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے خطاب میں کہا مسئلہ فلسطین حل ہونے تک مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، حکومت یوم القدس کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کرے۔ ترجمان حماس ڈاکٹر ناجی کا کہنا تھا پاکستان نے فلسطین کے لیے مؤثر آواز اٹھائی ہے، فلسطینی عوام مسجد اقصی کی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ ہم اسرائیلی ایجنٹ نہیں، امریکی ایلچی کا اسرائیلی اعتراض پر جواب۔ حماس سے ملاقات کے بعد کہا ہمارا خطے میں امن کے لیے مقصد واضح ہے، ہم مذاکرات جلد شروع کرانا چاہتے ہیں، قیدیوں کی رہائی کے لیے ملاقات بہت مددگار ثابت ہوگی۔ ایرم بولٹ کی حماس سے ملاقات کو اسرائیل نے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل نے کہا تھا حماس سے ملاقات کر کے امریکہ نے اپنی خارجہ پالیسیوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا اسرائیل مخالف مظاہروں میں ملوث طلباء کے خلاف گھیرا تنگ، امیگریشن حکام نے کولمبیا یونیورسٹی مظاہرے کی قیادت کرنے والے طالب علم کو گرفتار کر لیا۔
طلباء کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر ٹرمپ انتظامیہ نے کولمبیا یونیورسٹی کی $400 ملین کی سرکاری فنڈنگ بند کر دی۔ گرفتار طالب علم محمد خلیل کے پاس گرین کارڈ ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی ہدایت پر گرفتار طالب علم کا گرین کارڈ منسوخ کیا جا رہا ہے۔ گرفتار طالب علم محمد خلیل کو نیو جرسی کے امیگریشن حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ شامی نژاد محمد خلیل کے وکلاء کا امیگریشن حکام کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ۔ طالب علم کی رہائی کے لیے آج نیو یارک اور نیو جرسی میں مظاہروں کا اعلان۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ، سیکرٹ سروس نے مسلح شخص کو گولی مار دی۔ مشتبہ شخص گاڑی میں پستول تھامے بیٹھا تھا۔ سیکرٹ سروس نے بتایا ملزم خودکشی کے ارادے سے گاڑی میں موجود تھا۔ اہلکاروں کے پہنچنے پر جھڑپ کے دوران ملزم کو گولی مار دی گئی۔ زخمی ملزم کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ کے وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں نہیں تھے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسٹار اوپنر سائم ایوب نے فزیکل ٹریننگ شروع کر دی۔ نوجوان بیٹر کی ٹخنے کی انجری کا ریہیب جاری ہے۔ سائم ایوب جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میں فیلڈنگ کے دوران زخمی ہوئے تھے۔ ویمنز ایف اے کپ میں مانچسٹر یونائیٹڈ کا پاور شو، سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دفاعی چیمپئن نے سنڈرلینڈ کو 3-1 سے شکست دے دی۔ گریفٹھس کا گول بھی ٹیم کے کام نہ آ سکا۔